हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। आज हम लोगों की वापसी थी प्रवा से, अपनी खाला के घर से वापस आ रहे थे हम लोग। यार इतना रश था कि आप लोगों को क्या बताऊँ। यहाँ पे रोड बन रहा था, फतेह रोड साइड पे बहुत 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 ज़्यादा रश था। तो हम लोग यहाँ से रश में फंस गए थे। सो जो है ना तो अभी तक फंसे हुए हैं यार, बड़ा मुश्किल है यहाँ से निकलना। तो बस जो है ना फंसे हुए थे, बस बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकले हैं और जो है ना हम लोग घर पहुँचे तो दो बहनें मेरी दो अदद बहनें हैं जो इंतज़ार कर रही थी हमारा कि कब आएंगी। वो अक्सर मुझे बोलती हैं कि यार जब भी तुम हमारे घर आती हो तो तुम जो है ना घूमने आती हो, तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करने नहीं आती। तो इन्होंने काम शाम किए हुए तो हमारा वेट कर रही थी और जो है ना फिर ये ले आई थी फ्रूटर जो मैं ले आई थी, मतलब हमारे घर के फ्रूटर हैं, मैं इनके घर ले आई थी। तो ये ले आई और बैठ के हम लोग खा रहे थे और मैं इनको खाला के घर की गपशप सुना रही थी। और अम्मी भी मेरी बहुत थक गई थी। हालांकि यार किसी के घर जाओ बैठा ही रहता है और खाता ही रहता है, पर पता नहीं क्यों बंदा थक जाता है। अम्मी भी इतनी थक गई थी कि लेट गई और मैं भी इतनी थक गई, अनाया भी इतनी थकी हुई थी। तो बस वो दिन ऐसा ही गुजर गया, मैंने कोई वीडियो कुछ भी नहीं बनाया। तो नेक्स्ट डे में जो है ना मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, मेरा थोड़ा काम शाम था। तो अनाया सुबह सोई हुई थी और मैंने अपनी बहन से कहा कि यार मैं और आप इकट्ठे चलते हैं तो रेडी हो जाओ। तो बस वो रेडी हुई। तो मुझे तो एक टाइम अरसा हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो गाउन शाउन और ये स्टोर वगैरह लेना जो है ना भूल ही गई हूँ, तो उससे सीख रही थी ना। तो बस हम लोग निकले, अपने स्टॉप पे पहुँचे और बसेस का वेट कर रहे थे। यार इतनी भरी हुई बसेस, इतनी भरी हुई कि ठहरने की जगह ही नहीं। तो मैंने से कहा ये ना हो कि सारी बसेस चली जाएं और आज का दिन भी वेस्ट हो जाए, क्योंकि मैं अनाया को भी नहीं लेके जा रही थी कि काम करूँगी कि इसको ले जाऊँ। तो इसको घर मैंने छोड़ा और जो है ना मैं और मेरी सिस्टर निकले। तो बस हमें बैठने की जगह तो नहीं मिली, ठहर के ही हम लोग पहुँचे, यूनिवर्सिटी हम पहुँच गए। तो बस जो है ना अल्लाह करे जो मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो मेरा काम हो जाए। तो बस मैं अपने डिपार्टमेंट रुकी, ये हमारा डिपार्टमेंट था। बहुत, मैं तो जैसे इंटर हुई हूँ तो मुझे तो अपना टाइम याद आ गया। ये हमारा कॉमन रूम, ये और जो मैं फ्रेंड्स के साथ आती थी, जो गपशप और जो मज़ा होता है फ्रेंड्स के साथ, जिधर भी आप पढ़ रहे होते हैं और जो फ्रेंड्स होती हैं तो उनके साथ बड़ा ही मज़ा होता है, वो एक अलग ही मज़ा होता है ना। तो मैं जब हमारी क्लासेस होती थी मैं वहाँ आई, तब भी हमारा वो जगह जहाँ हमारी क्लास होती थी ना वो कंप्यूटर लैब बन गया है। और ये हमारी क्लास के बैक साइड वाला साइड था, यहाँ पे पेपर्स होते थे। अक्सर हम बैठ के पेपर्स की मतलब रिवीजन वगैरह करते होते, गपशप लगाते होते थे। तो चलो मैं गई चेयरमैन के पास, तो वहाँ मेरा कोई काम नहीं बना, मेरे नेम का मिस्टेक था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ओरिजिनल मैट्रिक की निकलवाओ अपनी डीएमसी सॉरी सर्टिफिकेट और एफएससी की, तो फिर आप मेरे पास आना, फिर आपका नेम करेक्शन हो जाएगा ना। मतलब जब आपकी ओरिजिनल डीएमसी आई थी उसकी यूनिवर्सिटी की, तो आपने तब 1 मंथ आपको देते हैं कि कोई करेक्शन करवानी हो तो आप फ्री में करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा चलें। फिर मैं वहाँ से निकली, मैंने कहा चलें एडिटोरियम उधर सॉरी एडमिन ब्लॉक चली जाऊँ, वहाँ से पता कर लूँ। तो बस यहाँ से हम लोग जो है ना पैदल ही जा रहे थे। यार मैं अम्मी के घर आई हूँ, मैंने कोई स्निकर्स वगैरह कुछ भी नहीं लाई थी और मेरा पाँव का साइज़ भी बड़ा है, तो मेरे मतलब किसी के शूज़ मुझे नहीं आते। तो मैं अपना खुद सा ही मतलब पहन के, वही मेरे पास था एक खुद सा, तो मैंने कहा चलो यही पहन जाऊँ। ये एक न्यू गेट लगे, अब ये पता नहीं है किस चीज़ का है, काफ़ी टाइम हो गया हमें भी, मुझे कुछ 6-7 साल के बाद मैं यहाँ आ रही हूँ। तो बस हम लोग पैदल ही जा रहे थे। और ये वो जगह है, सॉरी कौन सी, ज़ू बना हुआ है, इन्होंने ज़ू बनाया था, तब हमारे टाइम भी था, पर थोड़े इसमें वो थे एनिमल्स थे, थोड़े थे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इक्का दुक्की हैं, पिकॉक हैं और जो है ना डक है और भी ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें थी। और जो है ना यहाँ पे तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी जो है ना दिखाती जाऊँ। स्पैरो थी और कलरफुल वो थे, क्या होते हैं, पैरट्स थे छोटे छोटे, और बस ऐसे ही चीज़ें थी ना। तो ये मैं देख रही भी थी और मैंने कहा चलें, और मैं जाऊंगी उधर ना एडमन ब्लॉग अलग करी, वहाँ मेरा काम हो जाए। वहाँ पे हमारे एक सर हैं, मतलब ये झूले वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, कॉलोनी के बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल में आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने छोटा मोटा सेटअप किया हुआ। ये ऑस्ट्रिच था, इसके साथ मैंने थोड़ी छेड़छाड़ भी किया। मैंने कहा चलो यार मैं इसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करती हूँ, मेरी वीडियो बनाओ बहन से मैंने कहा। तो जो है ना ये बेचारा खाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई चीज़ दे रही है, लेकिन मैं इसको तंग कर रही थी। तो बस मैंने कहा अब चलें अब काम की तरफ। तो ये देखें फिर हम लोग एडिटोरियम साइड पे जो रास्ता था वो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैं छुप के साइड वाली रास्ते से आई हूँ किससे पूछ के। एडिटोरियम को इतना प्यारा कलर कर दिया इन्होंने, वाइट और ग्रे कम्बो, बहुत अच्छा लग रहा था।
اور ایڈیٹوریم کے سامنے جو تھا یہ تب ایسے کوئی گرل وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی جو اب انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور یہ سائڈ تو بالکل کورڈ ہوتی تھی وہ پھولوں سے، اور صحیح مزے مزے کے ایجز بنے ہوئے تھے، لیکن اب تو بالکل انہوں نے خالی کر دیا. مطلب جو بیٹھتا ہوتا تھا ڈیٹ کے لیے آتا تھا بیٹھتا تھا تو چھپا پڑا ہوتا تھا، صحیح گپ شپ سے مزے مار سکتا تھا، لیکن اب انہوں نے سب اوپن کر دیا. تو ہم لوگ پہنچ گئے ایڈیٹوریم، سوری ایڈمن بلاگ. تو یہاں میں نے اپنی سسٹر سے بولا کہ یار پہلے دیکھ کے میں اپنے ڈاکومنٹ ہی سیٹ کر لوں، جو بات کرنی ہے وہ تو سیٹ کر لوں نا، پھر اندر جاؤں گی اور پھر جو ہے نا اپنا سسٹم کرتی ہوں. تو یہ ہم جو ہے نا پہنچ آئے، تو یہاں پہ مجھے اپنا کلرک مل گیا، تو ان سے میں نے ساری بات چیت کی، ان کو سارا بتایا کہ یار میرا نیم سیٹ کرنا ہے، یہ سسٹم ہے. تو انہوں نے کیا سارا نا، تو شکر سے الحمدللہ وہ بیچارے کروا رہے تھے میرا کام. تو یہ میرا کام ہو رہا ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں آپ کے کام ہو جائے گا. تو یہاں ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے. یار ایک تو سردیوں میں ہاتھ میرے اتنے خراب ہو جاتے ہیں نا، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو ان کا بھی اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو میری بہن کے پاس ایک ببل تھی اور تو کچھ نہیں تھا. صبح میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، اور جینس نے تو پھر بہل کپل کا کیا تھا، میں نے نہیں کیا، لیٹ ہی اٹھی تو بس جلدی جلدی میں نے تیاری کی اور میں نکلی. تو بس شکر سے الحمدللہ میرا کام بالکل ہو گیا. میرے سر نے، وہ کلرک والے سر نے بالکل میرا کام کروا دیا. کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، جسٹ ایک اسپیلنگ نیم اسپیلنگ کی کریکشن کروانی تھی، ای سے اے کروانا تھا. تو بس وہ شکر سے الحمدللہ ہو گیا. تو اب میں نے ان سے کہا کہ یار چلتے ہیں کینٹین، تو وہاں چلتے ہیں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں نا. تو میری بہن نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم اب وہاں جا رہے تھے، اور مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے نا چینج ہو گئی ہیں. میں دیکھ رہی تھی مسجد کے ساتھ یہ واش روم اب بنے ہیں، پہلے یہ سسٹم نہیں تھا. اور جو ہے نا مطلب جو میری فرینڈز اگر دیکھتی ہیں میرا ولاگ، تو آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہی ہوں، جو میری یونیورسٹی فیلوز ہیں تو دیکھ لیں کافی چینج ہو گئے ہیں. تو بس جو ہے نا اب ہم اس طرف جا رہے تھے، اور یہاں پہ بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا نیو کچھ بن گئے ہیں. تو یہاں میری کزن بھی پڑھتی ہے، وہ ڈینٹل ڈپارٹمنٹ میں اور سرجیکل ڈپارٹمنٹ بھی بنے ہیں. تو مجھے تو نہیں پتہ تھا، تو میری سسٹر بولتی تھی کہ چلتے ہیں ان کی طرف. میں نے کہا یار کیا کرو گے، پہلے تو پتہ نہیں ہے ہم کیا کریں گے. تو ہم اس کینٹین ہے یار، باقی سب کچھ چینج ہو گیا ہے پر یہ کینٹین بالکل بھی چینج نہیں ہوئی. اس کا وہی خراب راستہ، وہی کینٹین، بس یہ ہوا کہ کلر ہو گئے. تو بس ہم لوگ جو یہاں پہ آئے، یہاں مکس پلیٹ کھاتے ہوتے تھے جب ہم آتے ہوتی تھی میں اپنی فرینڈس کے ساتھ. تو میں نے اپنی بہن سے کہا چلو یہاں بھی ہر جگہ تھوڑی چھوٹی چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں. میں نے کہا یہاں کھا لیں، پھر ہم وہاں جائیں گے ایک اور جگہ ہے پتہ نہیں کون سی، اب تو میں بھول گئی، وہاں جائیں گے. تو بس یہاں پہ میں نے سموسے اور جو ہے نا وہ لیا، ہم نے شامی لیا، تو بس وہ کھایا پیا. اور پھر ہم جو ایڈیٹوریم نہیں، یہ ہم ایف سی پہنچے کہ ایف سی جائیں گے، اور ایف سی سے ہم لوگ جو ہے نا بریانی وغیرہ لیں گے. تو یہاں پہنچے تو یہاں پہ ٹائلیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں، یہاں پہ سیٹ اپ تو بن گیا تھا، لیکن جو ایف سی کا ڈور تھا نا وہ بند ہو گیا تھا. میں جیسے ہی آگے جاتی گئی ہوں، ویڈیو بنا رہی تھی، جیسے ہی آتی گئی ہوں آگے دیوار تھی. میں نے کہا ہاں یہ کیا ہو گیا، تو پیچھے مڑ کے آیا. میں نے پھر ایک انکل سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو کب کا ختم ہو گیا ایف سی والا یہ سین، یہاں پہ بریانی اور جو چیزیں ملتی ہوتی تھیں انہوں نے بند کر کے یہاں پہ جم وغیرہ بن گیا، آپ کو یہاں نہیں ملیں گے. میں نے کہا اچھا چلیں پھر باہر والی سائڈ پہ چلیں، وہاں سے ہم شاورما لے لیں. پر وہ بھی وہاں پہ شاورما والا بھی وہاں نہیں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہلے ہوتا تھا. یہ ایف سی کے اندر انہوں نے کوئی جگہ بنائی ہو، یہیں بیٹھا ہوتا ہے. پھر یہاں میں آئی، میں نے اس کو مطلب شاورمے کا پوچھا، شاورمے کا آرڈر دیا. یہ وہ شاورمے والا ہے جو اکثر میرے ہسبینڈ لے آتے ہیں، وہ جیمز جوس کے بالکل سامنے بیٹھتا ہے، گمل شاورمے والا وہی. تو یہاں سے میں نے کہا چلو چپس بھی لے لیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے چپس لیا. یہ پھر ہم لوگ واپس آ رہے تھے. پہلے یہ جو شاورمے والا ہوتا تھا وہ یہاں بیٹھتا ہوتا تھا، ابھی انہوں نے سیٹ اپ گمل شمل کا کر کے اور صحیح سین انہوں نے کیا ہوا، یونیورسٹی کو اچھا کیا ہوا. یہ نئے سارے نیو ڈپارٹمنٹ اس طرف بن گئے ہیں. تو بس اب ہم جو ہے نا ٹرانسپورٹ والی روڈ پہ بیٹھ کے، مطلب سائڈ پہ بیٹھ کے، اور تو کوئی ہمیں جگہ ہی نہیں مل رہی تھی کہ کہاں بیٹھیں اور کہاں کھائیں. پھر یہی روڈ ملا کہ یہاں بیٹھ کے کھا بھی لیں. اور میرا تو چل چل کے اتنا پاؤں سویل اور دکھ رہا تھا نا میری فنگرز کے، آپ لوگوں کو کیا بتاؤں. تو میں بیچاری کا برا حال تھا. تو اس سائڈ پہ اس لیے ہم لوگ بیٹھے ٹرانسپورٹ سائڈ پہ کہ جو ہے نا کھا پی بھی لیں گے، اور یار بس ہم سے نہ مس ہو جائے. بس مس ہو گئی تو پھر تو زیادہ یہاں پہ کھپاڑا ہے بیٹھنا. تو ہم لوگوں نے سٹنگ لی، ایک لی، دونوں نے ہم نے کہا پی لیں گے نا، ساتھ میں چپس لے لیے. تو بس یہ ہم لوگوں نے کھایا پیا. میں نے کہا شاورما کھا لیتے ہیں، لیکن پھر میری سسٹر نے بولا نہیں یار میرا تو پیٹ بھر گیا، جو ہے نا گھر جا کے کھائیں گے. ایک تو اس کو یہ ڈر تھا کہ یہاں اس روڈ سے کوئی آ جائے گا، اس روڈ سے آ جائے گا، مجھے کوئی دیکھ لے گا. تو میں نے کہا یار کیا ہوتا ہے، تم نے پھر کہیں کسی کو دیکھنا نہیں نا، تو بس چپ کر کے کھاؤ پیو انجوائے کرو. تو بس یہاں پہ ہر قسم کے لوگ، کسی نے کس کلر کا پہنا ہوا گاؤن وغیرہ، اور
تو سب گرلز یہیں آ گئی ویٹ کرنے. تو آخر کار کو ایک بس آ گئی. یار وہ بس اتنی بھری ہوئی تھی کہ جگہ نہیں تھی. ایک تو میرے پاؤں میں درد تھا. میں نے کہا نہیں یار اس بس پہ تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی, کوئی ایسی بس ملے کہ اس میں جگہ تو ہو. تو فائنلی ایک کوئی بس آئی تو مجھے جگہ مل گئی انجن پہ. تو بس انجن میں بیٹھ کے ہم بالکل فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے آ گئی. یہ تھے انکل, ڈرائیور انکل تھے. تو بس جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا روانہ ہوئے ہیں گھر کی طرف. اور بس آج بہت تھک اور شکر سے الحمدللہ. تو میں نے کہا یہ ویوز بھی آپ کو دکھا دوں کہ میرا کام ہو گیا الحمدللہ. جس کام کے لیے آئی تھی اللہ پاک اس میرے سر کا بھلا کرے جس نے میرا کام کروایا. بہت بہت شکریہ. اور جو ہے نا بس یہ روڈ شوڈ بھی چینج ہو گئے ہیں. پہلے یہ نہیں ہوتے تھا, مڈ میں چیزیں گھاس ماس بنا ہوا. اب یہ مطلب ہوا ہے نا, انہوں نے 2 ڈبل روڈ بنائے ہیں, پہلے سنگل روڈ ہی تھا. تو بس ایڈیٹوریم میں کوئی فنکشن بھی تھا جو ڈھول مول والے آئے ہوئے تھے. تو ہم تو سائڈ پہ نہیں گئے کیونکہ بس گھر واپس بھی جانا تھا, کام بھی شکر سے ہو گیا. تو بس یہ ہر کسی کے سٹاف آتے جا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اماں کو کیا ہو گیا تھا؟ ہاں بیبی منانی کیا تنگ کر رہی تھی آنی کو؟ کیوں نانی نہیں رہ سکتی ہے نایا؟ تو میری بیٹی نے آج سب کو اتنا تنگ کیا ہوا تھا, اور یہ رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ مما مجھے موبائل دو. نانی کو اتنا تنگ کیا, نانی کہا مجھ سے تو نہیں رہتی. اب یہ آنی کو بھی تنگ کیا, بہت تنگ کیا ہوا تھا اس نے سب کو. جو مما بھی نہیں تھی, صبح دکھائی نہیں دی. میں تو صبح چلی گئی تھی اور یہ پھر پیچھے اٹھی, اس کو مما نظر نہیں آئی. تو بس اس نے اتنا سب کو ذلیل کیا نا کہ کیا بتاؤں آپ کو. تو بس جو ہے نا میری بہن نے فون کیا کہ یار کب آؤ گے. میں نے کہا بس یار ہم راستے میں ہیں, آنے ہی والے ہیں. تو بس آ گئی. اور جو ہے نا اس نے صحیح ڈرامہ لگایا ہوا تھا. یہ رو رہی تھی مما موبائل دو مما. یہ جیسے بچہ چڑچڑا نہیں ہو جاتا, تو بس اس کے لیے میں چپس وغیرہ بھی لے آئی تھی. تو پھر اس کو میں نے شاورما بھی ایک کھلا لیا, اور جو ہے نا سب کے لیے لے آئی تھی کہ سب نے کھایا. اور جو ہے نا بس یہ خوش ہو گئی اس چیٹوز پہ. تو بس یہ کھا رہی تھی. اب جو ہے نا تھوڑا اس کا سیٹ ہو گئی ہے کہ اب میری ماما میرے پاس ہے. تو اس کو میں کہتی جائے ماموں کو بھی کھلائیں, تو یہ ماموں کو دیکھ رہی تھی اور کھلا رہی نہیں تھی. تو بس یہ جو ہے نا اب نانوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہی ہے. نانوں نے کہا چلیں قرآن پڑھیں, تو یہ پڑھ رہی ہے. تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی. سو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. گائز پلیز یار آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, سبسکرائب ضرور کریں اور ضرور پوری ویڈیو دیکھا کریں. اور جو ہے نا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعا میں